بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ افسوس ہے لوگ یہ صورت نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، یہ صورت پڑھنے سے انسان کو کہیں روحانی اور کہیں دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیحات اور قرآن پاک یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کے روزمرہ کی زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کے ہر پریشانی میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں آپ کو عزت و کامرانی عطا فرمائے، کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی صورت ضرور پڑھیں۔ اس صورت کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت سے انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیات 16 تا 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پھیرتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً بنا لیتے اسے اپنے پاس سے اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مومنین کی آیات 115 تا 117 میں ارشاد فرمایا ہے، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف سے تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک اور سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میں نے ہی پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کی بندگی و عبادت کو بجا لانا ہے۔
ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مستور ہیں، جن میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 190 سے 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہوئے اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیروں کو دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا، نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں
انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشائے گاؤ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زاہد کی فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے برتر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بہت بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ ہے اور وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستان اقدس پر پہرا دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی، بقول علامہ شبلی نعمانی اٹھ کر بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے ہیں، سفر میں جاتے، واپس آتے، گھر میں داخل ہوتے، مجلس میں قدم رکھتے، غرض ہر حالت میں دل و جان سے ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواہ نہیں فرماتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ بدر کے غزوہ میں خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔
اس بے خودی کے عالم میں ردائے مبارکہ کندھے سے گر پڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارکہ زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن مجید پڑھا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، اللہ کی فوری مدد اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بازی پلٹ دیتی ہے، یعنی ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتی ہے۔ ایک تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر لازمی پڑھیے گا۔ خاص طور پر اس تسبیح کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے وہ سورۃ کہف ہے۔ اس کی ہر جمعہ کو اگر ہو سکے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر یا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ تسبیح کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں ناموں کا ذکر اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار کا پڑھنا انسان کو اللہ کی قربت میں لاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ صرف 101 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورۃ کہف ایک طویل سورت ہے، اور اس کے مضامین میں آج کے زمانے کے لیے بہت سی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر ان کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سورت کیا ہے؟ ایک طویل سورت ہے، اس کے مضامین میں بہت تنوع ہے۔ آج کی نسبت میں ہم اس کے مضامین پر ایک طائرانہ گہری نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کئی احادیث ہیں جس میں دجال سے بچاؤ کے لیے سورۃ کہف کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ بالخصوص جمعہ کے دن ان میں پہلی 10 آیات کا بھی ذکر ہے، آخری 10 آیات کا بھی، اور پوری سورت کا بھی۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کے دجال سے خبردار کیا، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت میں ہی دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دجال سے بچاؤ کے لیے اس سورت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین کیا ہیں، اس حوالے سے کیا خاص گفتگو اس میں کی گئی ہے۔ وہ اس سورت مبارکہ کی آیت میں ارشاد ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے ان کا بناؤ سنگھار، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے۔ عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے،
یہ زمین بنائی ہے اور اس زمین کو ہر قسم کی زیب و زینت اور آرائش سے آراستہ کیا ہے۔ اس زیب و زینت سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائیں، پرکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کی صورت کا آرزو مند ہے جس کے گرد یہ پوری صورت گھومتی ہے۔ باقی اس کے پہلو اور آخری رکوع میں پوری صورت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ 4 قصے بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں جو اسی مواد کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تب آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ فراوانی دے کر آزماتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔